حضرت کی منشا کو، حضرت کی بات کو لانے والا، اس نے کہیں نہ کہیں اس بات کا ایسا مطلب کام کرنے والوں کے سامنے رکھا کہ جس سے کام کرنے والا وہ انہی سبب کے فتنے میں پھنس گئے، اور انہی سبب کو اختیار کر کے وہ چاہ رہا کہ ہم دنیا اور آخرت کی زندگی ہماری بن جاوے۔ حالانکہ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت نے فرمایا تھا کہ اسباب پر نگاہ رکھ کے اللہ سے امید کرنا یہ کفر کا راستہ ہے، لیکن بیان کرنے والے اس بات کو بیان کر جاتے ہیں کہ اسباب کا اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے اور اس پر یقین کرنا شرک ہے۔ اب اگر ان جاہلوں سے یہ پوچھو، ان بیوقوفوں سے یہ پوچھو کہ اللہ کا حکم شرک کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کا یقین وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے، اور ساتھی اس کو نقل بھی کر دیتے ہیں کہ اسباب کا اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے اور اس پر یقین رکھنا شرک ہے۔ تو آپ حضرات خود اس پر غور کرو کہ اللہ کا حکم، جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہو اور اس حکم کو ہم پورا کریں، لیکن اس کا یقین اگر ہمارے اندر آ گیا، اس حکم کا اگر یقین آ گیا تو وہ شرک ہو گیا۔ تو حضرت نے اس بیان کے اندر دو بہت اہم باتیں کام کرنے والوں کے سامنے حضرت لائے تھے، اللہ نے ان کی زبان سے بات کہلوائی تھی۔ افسوس تو یہی ہے کہ ان باتوں کو ہم مسلمانوں سے، وہ کام کرنے والوں سے چھپایا گیا۔ اس میں پہلی بات تو حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان کا نور حاصل کیے بغیر جو مال کما کے لایا جائے گا، یہ مال ناپاک ہے، اور اس ناپاک مال کے استعمال کے بعد اگر استعمال کیا، پھر نہ ہماری کوئی نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ صدقہ قبول ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ ایک تو اہم بات حضرت نے اس بیان میں یہ ارشاد فرمایا، اور دوسری بات حضرت نے اس میں یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ اس امت کے ساتھ میں ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں حضرت نے بات کی۔ تو فرماتے تھے کہ جب یہ حال اس کے اوپر آویں گے تو ان حال سے وہی شخص نکل پاوے گا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا سبب بنایا ہوگا۔ سبب کو تو سبھی سبب بنائے ہوئے ہیں۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا سبب بنایا ہوگا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اپنی پرورش کا انتظام کرا رہا ہوگا، وہی ان حالات سے بچ پاوے گا، وہی ان کا مقابلہ کر پاوے گا، چاہے دجال بھی آ جائے۔ اور یا تو وہ شخص بچے گا کہ جب اس پر حال آوے تو وہ اسلام سے پھر جاوے اور کہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ دو اہم بات اس بیان میں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں، جس کو میں سنانے جا رہا ہوں کہ میرے عزیزوں اور دوستو، ایک ہے محنت اور ایک ہے کامیابی کا راستہ۔ محنت بھی صحیح ہو رہی ہو اور کامیابی کے راستے پر ہو تو پھر اس محنت سے دنیا کی زندگی سکون سے گزرے گی اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ لیکن اگر محنت ناکامیوں کے راستے پر ہو رہی ہو تو محنت کرنے کے باوجود محنت کرنے والا بے چینی، پریشانی، غم اور تکلیفوں میں پھنسے گا۔ انسان نے محنت کا میدان آج مال کو بنایا ہوا ہے کہ پہلے مال حاصل کروں، پھر مال سے چیزوں کو حاصل کروں تو چیزوں سے کامیابی مل جائے گی۔ یہ راستہ بالکل غلط ہے۔ انسان جب بھی اس راستے پر محنت کرے گا تو بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ اس راستے پر محنت کرنے والا تکلیف اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا، زندگی غم اور بے چینی کے ساتھ گزرے گی۔ اس کے مقابلے پر محنت کا دوسرا راستہ ہے جو اللہ جل جلالہ عما والہ نے انبیاء علیہ السلام کو بتلایا ہے کہ محنت کا میدان ہدایت کو بناؤ، کہ پہلے محنت کر کے ہدایت کو حاصل کرو، ہدایت کے حاصل ہونے پر اعمال بنیں گے، پھر اعمال سے کامیابیاں ملیں گی۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہدایت ایک نور ہے۔ یہ نور ہمیں کیسے حاصل ہوگا، یہ بتلانے کے لیے قرآن ہے۔ قرآن اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ بتلا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور مال و چیزوں کے راستے پر چلنے و محنت کرنے کو قرآن غلط بتلا رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایمان و اعمال کے راستے پر چلنے اور محنت کرنے کو قرآن کامیابی کا راستہ بتلا رہا ہے۔ یہ اگر ایمان و عمل ٹھیک ہو جائیں گے تو ملک بھی ملے گا اور مال بھی، پھر سارے حالات اللہ جل شانہ کی طرف سے درست کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایمان و عمل خراب ہو گئے تو ملک و مال کے ہوتے ہوئے سارے حالات اللہ کی طرف سے بگاڑ دیے جائیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ کا یہی ضابطہ ہے، انسان چاہے گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ قرآن میں ایک تو اللہ کے اقوال ہیں، یہ اقوال اللہ کا قول ہے، اس کی بات ہے۔ دوسری طرف اس کی بات کے مطابق واقعات ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ دکھنے میں تو ان کی زندگی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایمان و عمل ٹھیک تھے تو اللہ نے ملک و مال دے کر دکھلا دیا۔ اگر ایمان و عمل ٹھیک نہ ہوں گے تو ملک و مال چھین کر ناکام بنا دیں گے۔ قرآن میں پچھلے گزرے ہوئے واقعات کا ذکر ہے تاکہ انسانوں کے سامنے بات کھل کر آ جائے کہ ملک و مال سے زندگی نہیں بنتی بلکہ زندگی ایمان و عمل سے بنتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہی بات بتلائی ہے کہ قوم لوط اپنی ترقیوں کے باوجود کس طرح ناکام ہوئی، قوم سبا کھیتوں باغات اور نہروں کے ہوتے ہوئے کس طرح ناکام ہوئی، قوم عاد اپنی زبردست قوت اور طاقت کے ساتھ کس طرح ناکام ہوئی، قوم سمود خوبصورت ترقی یافتہ شہر کے ہوتے ہوئے کس طرح ناکام ہوئی، اور قوم نوح اکثریت کے ہوتے ہوئے کس طرح ناکام ہوئی۔ یہ سب کس لیے ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے یقین و عمل ٹھیک نہیں تھے۔ اس لیے قرآن میں کامیابی حاصل کرنے کے راز بتلائے گئے ہیں۔ کامیابیوں کے راز بتلانے کے بعد ہم سے کہا گیا ہے کہ تم ہدایت کی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے والوں کو آپ نے انعام دیا ہے، یعنی انبیاء، شہداء اور صالحین اور صدیقین۔ جس راستے پر یہ چلے ہیں ہمیں بھی اسی راستے پر چلا، اور کہا گیا ہے کہ ہم سے یہ بھی مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا غضب ہوا ہے اور وہ گمراہ ہوئے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ گمراہ لوگ یہود و نصارہ ہیں۔ ان یہود و نصارہ میں دو پہلو ملتے ہیں کہ ایک یہود و نصارہ تو وہ ہیں جو نبیوں کے راستے پر چلے اور پھر کامیاب ہوئے، اور ایک یہود و نصارہ وہ ہیں جو نبیوں کے راستے سے ہٹ کر چلے تو ناکام ہوئے۔ خدا نے قرآن میں دوسروں کے قصے سنا کر ہمیں خبردار کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسا بار بار ہوا ہے۔ قرآن نے 2 دفعہ یہود و نصارہ کا اخاڑ دکھلایا اور 2 دفعہ یہود و نصارہ کا زوال دکھلایا۔ بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں بار بار آئے ہیں۔ یہ یہود بھی بنی اسرائیل ہیں اور نصارہ بھی بنی اسرائیل ہیں۔ جس محنت پر بنی اسرائیل کامیاب ہوئے ہیں اسی محنت پر مسلمان کامیاب ہوگا، اور جس محنت پر بنی اسرائیل ناکام ہوئے اسی محنت پر مسلمان ناکام ہوگا۔ عام طور سے قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کے آگے پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، یا تو پھر ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے 72 فرقے ہو گئے تھے، تمہارے 73 ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو تم بھی ایسا کرو گے۔ جس طرح انبیاء کی بات
مان لینے سے جب یہود و نصارہ صحیح ہو گئے تو اللہ نے انہیں ملک و مال دے کر دکھلا دیا۔ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ نے ان کے ساتھ جو منظر دکھلائے وہ منظر تمہارے ساتھ بھی ہوگا کہ جس طرح ان کے لیے زمین پھاڑ کر نہریں نکالی، جس طرح ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارا، جس طرح ان کے لیے درندوں میں راستہ نکالا، دریا میں راستہ نکالا، جس طرح انہیں ملک و مال دیا، یہ سب ان کے ایمان و عمل کے صحیح ہونے پر ہوا۔ صحابہ اکرام کے حالات بھی ایسے واقعات سے بھرے پڑے۔ جب بنی اسرائیل نبیوں کے طریقے پر چلے تو قوم اوپر آئی، اور جب نبیوں کے طریقے سے ہٹ گئے تو نیچے آئی۔ یہ اوپر کیسے آئے؟ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، انہی کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل جانوروں پر گزر کرتے تھے، ان کے پاس نہ ملک تھا نہ مال تھا۔ خیر یعقوب علیہ السلام نے دعوت سے ان کو یقینوں کو صحیح کرایا۔ جب یقین صحیح ہوئے تو عمل صحیح ہو گئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ تو جو آزمائش دائی پر آتی ہے وہ آزمائش ان پر ان کے بیٹے یوسف پر بھی آئی۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ان دونوں پر آزمائشیں آئیں کیونکہ نبی تھے، لیکن باقی 11 بیٹوں پر آزمائش نہیں آئی، اس لیے کہ وہ دائی نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، پر یہ دونوں ثابت قدم رہے۔ پہلی آزمائش میں بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا گیا، اور باپ سے جدا ہو کر یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچا گیا۔ حسین عورت نے بہکایا، پھر بھی یوسف علیہ السلام پاک دامن رہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کی آزمائش یہ ہوئی کہ ان کی محبوب چیز ان سے چھن گئی۔ ان کے پاس یوسف علیہ السلام کے بھائی خون سے بھیگا ہوا کرتا لگائے، مگر یعقوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میری اور یوسف کی ملاقات پھر ہوگی۔ اللہ پر اتنا بھروسہ، یہ بھروسہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ظاہر کے خلاف ایسی امید کر کے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا آج کی تمہاری دعا ایسی ہے کہ اگر یوسف مر بھی گیا ہوتا تو میں اس کو زندہ کر کے تمہارے پاس لاتا اور وہ تم سے ضرور ملے گا۔ ادھر ظاہر کے بالکل خلاف کہ جو شخص تہمت لگی ہونے پر جیل میں بند ہو اور چھوٹنے کی بظاہر کوئی صورت نہ دکھائی دیتی ہو، تو اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، اس خواب کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، تو ایک آدمی بادشاہ سے کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں خواب کی تعبیر بتانے والے ایک شخص کو جانتا ہوں، لیکن وہ اس وقت جیل میں بند ہے۔ بادشاہ اس آدمی کو خواب کی تعبیر جاننے کے لیے جیل میں بھیجتا ہے۔ جیل میں جا کر وہ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اور پوچھ کر بادشاہ کو بتاتا ہے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم دیتا ہے، پر یوسف علیہ السلام رہا ہونے سے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے مجھ پر لگائے گئے الزام کی تحقیق کرو۔ بادشاہ الزام کی تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ پھر الزام سے بری ہو کر یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں۔ جیل سے باہر آنے پر ملک و مال ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب غور کرو کہ کیا ملک و مال کسی کو خواب سے بھی ملتا ہے؟ مگر انبیاء کے ساتھ اللہ اپنی قدرت سے ایسے واقعات کو کرا کر ہمیں تمہیں اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے راستے بتلا رہے ہیں۔ ملک و مال ملنے کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں کو مصر بلاتے ہیں۔ اس طرح جانوروں پر گزر کرنے والے بنی اسرائیل ملک و مال کی کرسی پر بٹھا دیے گئے۔ ان کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ میں ملک و مال والا بن جاؤں گا، پر اللہ نے ایمان و عمل پر یہ کر کے دکھایا کہ جس محنت کے کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھیجے گئے تھے، جیل میں بھی وہ یہ کام کرتے رہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے واقعہ نقل فرمایا، جب تک بنی اسرائیل ایمان و عمل والے رہے ملک و مال ہاتھ میں رہا، اور جب نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے تو سب چھین گیا اور غلام بن گئے۔ پھر اللہ نے کفن چور کو بادشاہ بنا کر ان پر مسلط کر دیا۔ یہ کفن
کفن چور فرعون تھا. حالانکہ جائیداد بنی اسرائیل کے پاس تھی، طاقت بنی اسرائیل کے پاس تھی، پر اللہ نے ان کو نیچے ڈال دیا اور فرعون کو طاقت دے کر بنی اسرائیل کو اس کے ہاتھ میں دے دیا. پھر فرعون نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے کہ انہوں نے جتنا کھایا تھا اتنے سب اگلوا لیا. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو وہی بات سمجھائی جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے سمجھائی تھی کہ ملک و مال کی محنت کے طریقے اختیار نہ کرو، بلکہ اپنے باپ دادا کے طریقے یعنی نبیوں والے طریقے اختیار کرو. سورہ یونس کی 84 نمبر آیت میں اللہ نے بات فرمائی کہ اے قوم، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو. زبانی توکل نہیں جیسے آج ہم لوگوں میں کہ ہم لوگ بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل ہے اور وکیلوں کے پاس جا کر ہاتھ جوڑتے ہیں، پولیس کے پاس جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بھی زبان سے یہ بات کہہ دی کہ اللہ ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر زبانی بھروسے پر ہی دعا مانگی، جس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے بیان فرمایا. اس لیے اس دعا کے قبول ہونے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں، بلکہ اللہ نے وہی کہا جو قرآن میں دوسری جگہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں کہ تم ہم پر زبانی بھروسہ کرو اور ہم مان جائیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ آمنا کہنے کے بعد ہم آئیں گے. چنانچہ حق تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ باتیں مت بناؤ بلکہ عمل کر کے دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ نے کہا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہے تو ان کو نماز پر لگاؤ، اس لیے کہ محنت سے ملک و مال نہیں ملے گا بلکہ وہ ملک و مال میرے دینے سے ملے گا. کہ جب کوئی آفت آوے بس نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ کرنے والا ہے. تمہیں حاکموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، فوج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تم ایسی نماز اللہ کو قائم کر کے دکھاؤ جیسی نماز اللہ سے لینے کے لیے ضروری ہے. صرف زبانی بات تو بنی اسرائیل کے پاس بھی تھی جو نبیوں کی اولادیں تھیں، ویسے ہی زبانی بات ہمارے پاس بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صرف ایک بات پر ڈالا کہ نماز کو قائم کرنا سیکھ لو. تو جیسی نماز پر اللہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا سے نا امید ہو کر صرف اللہ پر نگاہ رکھ کر نماز کا عمل کرو، اب اللہ سے مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے بہت دنوں تک بنی اسرائیل سے اسی کی محنت کرائی، جبکہ بنی اسرائیل پر ظلم تھا، ظلم پر ظلم کیے جا رہے تھے، انہیں ملازمت سے نکالا جا رہا تھا، ان کی عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی، ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر پٹائیاں کی جا رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے پاس جانے سے روک کر نماز کے عمل پر لگایا، ان سے نماز پر محنت کرائی، اسی پر مشق کرائی کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائے. پھر نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگو تاکہ اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ پر اعتماد آ جائے. بنی اسرائیل کو محنت کر کے جب یہ دولت حاصل ہو گئی اور نماز کو قائم کرنے والے بن گئے تو اللہ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو گھروں سے نکال کر دریا میں دفن کر کے مصر کی حکومت بنی اسرائیل کو دی. جب تک بنی اسرائیل کو حکومت نہیں ملی تب تک آسمان سے کھانا اتار اتار کر کھلاتے رہے. یہ حلوہ اور گوشت انہیں ملک و مال کی محنت کے راستے سے نہیں ملا. پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے ملک و مال کی محنت سے نہیں دیا، بلکہ یہ سمجھایا کہ صرف محنت کرنے کے لیے نماز کا عمل. جب محنت کر کے نماز کا عمل ٹھیک کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک مصر ان کے حوالے کر دیا. لیکن یہ سب کچھ پانے کے باوجود بنی اسرائیل نے جب تھوڑی سی ناشکری کی اور یہ کہا، جس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے بیان فرمایا، یہ موسیٰ روز روز وہی کھانا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اللہ سے کچھ گیہوں، کچھ دال، کچھ مکئی اور پیاز وغیرہ کھانے کے لیے، اللہ سے کھیتی کرنے کے لیے زمین دلوا دو.
تاکہ ہم یہ کھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگو. اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ فلسطین والوں سے جہاد کرو، ہم فتح دیں گے. اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب فلسطین جا کر جہاد کرے، ہم لوگ جہاد کرنے نہیں جائیں گے. ان کا یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور اللہ نے بھی سمجھایا. ہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے بھی ان کو سمجھایا کہ تم بڑھیا کے بدلے گھٹیا چیز مانگ رہے ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو تمہیں مل جائے گا، مگر یاد رکھو اس پر محنت کر کے تم ذلیل ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ کے غضب کا رخ پلٹ گیا. جب تک نبیوں کے طریقے پر چلے اللہ کی مدد کا رخ تھا، جب اپنی مرضی کا راستہ چلنا چاہا تو غضب کا رخ پڑ گیا. اللہ نے انہیں جو بادشاہت دی تھی اسے چھین کر وقت نصر جیسے بادشاہ کو اوپر مسلط کر دیا. اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عورت کا سے صحبت کا فتویٰ منگوایا. ہاں محرم عورت سے صحبت کا فتویٰ مانگا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے محرم سے صحبت کو ناجائز قرار دیا. تو بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت قتل کروا دیا جب وہ نماز کا عمل کر رہے تھے. زکریا علیہ السلام ایک درخت میں چھپ گئے تو انہیں آرے سے چیر دیا گیا. پھر اس نے بنی اسرائیل پر ایسا قتل عام کرایا کہ بنی اسرائیل کو مارتے مارتے جب اس کی فوج تھک گئی تو فوج نے بادشاہ سے کہا اگر یہ قتل جاری رہا تو نبیوں کی اولاد ختم ہو جائے گی، پھر ہم لوگوں کے کام کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا. وقت نصر نے کہا میں بھی یہ نہیں چاہتا، مگر میں کیا کروں، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک ان کا خون بہہ کر میرے گھوڑے کے سینے سے نہ لگ جائے میں ان کے قتل سے ہاتھ نہیں روکوں گا. علماء نے راہ نکالی کہ پانی بہایا جائے تاکہ پانی کے بہانے پر خون اوپر آ کر گھوڑے کے سینے میں لگ جائے. تو نبیوں کے طریقے پر جو ایک بار چمکتے ہیں اگر وہ غلطی کریں گے تو پھر ان کی پٹائی ہوگی، اور اگر اس راستے سے ہٹ کر دوبارہ نبیوں کے طریقے پر آ جائیں تو خدا دوبارہ انہیں چمکا دیں گے. اس لیے سن لو اگر تم نبیوں کے راستے پر نہیں چلے اور اپنے طریقے پر محنت کرتے رہے، اسی ملک اور مال کو مقصد بنایا رہا تو تمہاری محنت اور کامیابی کے بیچ میں خدا حائل ہو جائیں گے. تم اپنی محنت سے چاہے جو نقشے اور شکلیں بنا لو، تمہارے اور کامیابی کے درمیان خدا حائل ہے. خدا چیزوں اور شکلوں کے بیچ میں رکھ کر تمہیں ناکام بنائیں گے، اور نبیوں کے طریقے پر آ گئے تو خدا اپنی قدرت سے تمہیں چیزیں اور شکلیں دے کر دکھلائیں گے. صحابہ کرام جب مدینہ آئے تو ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ پیشاب پاخانہ کے لیے جنگل جاتے تو ہتھیار لگا کر جاتے، نماز ہتھیار لگا کر نماز کا عمل کرتے، کھانا پینا اور سونا جاگنا یہ سب ہتھیار لگا کر ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی دن آئے گا جب بغیر ہتھیاروں کے پیشاب پاخانہ کے لیے جا سکیں گے، بغیر ہتھیاروں کے نماز کا عمل کر سکیں گے، بغیر ہتھیاروں کے کھا پی سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی سے اس بات کے پوچھنے پر اللہ نے جواب فرمایا. سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اللہ ضرور تمہیں زمین کی خلافت دے کر دکھلائیں گے. تو صحابہ کے دلوں میں جو خوف پل رہا تھا، جب عملوں پر خدا سے ملنے کا یقین دل میں آ گیا، جب ہدایت کی روشنی دلوں میں آ گئی اور نماز کے عمل پر مانگنا سمجھ میں آ گیا تو اللہ نے حالات کو پلٹا دے دیا. حافظ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 2 قصے لکھے، ایک علی کا قصہ اور دوسرا قصہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا. یہ دونوں قصے ایک ہی طرح کے ہیں مگر دعا میں فرق ہے. ملک و مال کی محنت سے اللہ کی مدد نہیں آتی، ملک و مال کی محنت سے مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نہیں اتریں گے، بلکہ نماز کا عمل کر کے دعا مانگنے سے آسمان سے فرشتے اتریں گے.
بدر کی فتح کے وقت صرف کلمے نماز والے تھے. آج کل تو بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ارے خالی کلمے نماز سے کیا ہوگا. ارے اندھے کہیں کہ تو اندھا تیرا دل اندھا، تیری روح اندھی تیرا دل سیاہ. ارے فرعون کی حکومت صرف کلمے نماز سے توڑ دی گئی. فرعون کی حکومت نماز کا عمل کر کے دعا سے ڈوبی ہے. پھر نماز کا عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. بدر کی فتح صرف کلمے نماز پر ہوئی ہے، باقی سارا دین اللہ نے بعد میں دیا، اور اس کے بعد بھی جتنا ہوا وہ سب کلمے نماز پر ہوا ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے نماز کے بہت سے واقعات دیکھے تھے، ایک نہیں بہت سے واقعات کہ دور صدیقی میں پیاس کی شدت میں تھے، پانی نہیں تھا، تیمم کر کے صحابہ کرام نے فجر کی نماز کا عمل کر کے دعا مانگی، اور دعا بھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ زمین پھٹ کر پانی بہنے کی آواز آنے لگی تو ایک دم سے جھوم اٹھے. بڑے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے لینے کا قصہ سناتے تھے کہ نبیوں کے راستے پر کامیابیوں کا جو راستہ کھلے گا اس کی نوعیت کیا ہوگی. فرمایا کہ بچپن میں میری آنکھ دکھتی تھی، ایک بار اتنی دکھی کہ حکیموں نے جواب دے دیا، پھر آنکھ کی روشنی چلی گئی تو اس رات کو محمد صاحب کی اہلیہ اور ایک عزیز ان کے سر ہو گئی کہ سول سرجن کو دکھاؤ. اس وقت ہمارے صوبے میں شاید 2 یا 3 سول سرجن ہوں گے. اب تو صوبے میں اتنے سول سرجن ہیں کہ پورا ایک شہر بس جائے. ایک سول سرجن تو تھا مگر وہ بھی انگریز، تو وہ دونوں سر ہو گئیں کہ اس کو دکھاؤ. رات کو یہ اٹھے اور نماز کا عمل کر کے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی حاجت لے کر کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو الیاس کی آنکھ اچھی کر دے. صبح اٹھ کر پھر صاف کہہ دیا کہ مجھے سول سرجن کے پاس نہیں جانا ہے. 8-10 دن میں آنکھ بالکل اچھی ہو گئی اور آخر اون تک دور کی بینائی حضرت الیاس صاحب رحمۃ کی یہاں تک ٹھیک رہی کہ باہر کا کوئی آدمی دروازے سے آ کر اگر فارغ ہو کر چلا جاتا اور مرکز کا کوئی آدمی اس آنے والے سے دعوت کی بات نہیں کرتا تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے. وہ کمرے میں بیٹھ کر یہ سب دیکھ لیتے تھے. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے. ایسے بہت سے قصے حیات الصحابہ میں درج ہیں، چھپ جائے تو اسے پڑھو. حیات الصحابہ میں پورا ایک باب ایسے قصوں کا ہے. صحابہ اکرام کے دل میں نماز کی کیا قیمت تھی، اس کے 2 قصے لکھے ہیں. ایک قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا اور ایک قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت کا کہ ایک صحابی بہت گھنے باغ میں نماز کا عمل کر رہے تھے تو ایک پرندہ باغ میں آ گیا، پر باغ کے گھنے ہونے کی وجہ سے وہ پھڑپھڑاتا رہا پر باغ سے نہیں نکل پایا. پرندے کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے اس صحابی کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ گیا تو انہوں نے پورا باغ صدقہ کر دیا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت باغ 50,000 روپے کا تھا، صرف خصو ہٹ جانے کی اتنی اہمیت تھی کہ 50,000 روپے کا باغ صدقہ کر دیا. یاد رکھو نماز اور دعا سے ہی ہر مسئلہ حل ہوگا. ایران نماز پر ملا ہے، مصر اور شام نماز پر ملا ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز خدا سے لینے کے لیے نماز کو قائم کرنا تھا. ایک صحابی کا زمین کو لے کر ایک نصرانی سے جھگڑا ہوا، معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مسلمان پر بہت غصہ ہوئے اور وہ زمین صحابی سے لے کر نصرانی کو دے دی کہ اگر ڈائی زمین میں لگے گا تو اس کا زمین میں لگا دیکھ کر دوسرا لگے گا، پھر تیسرا لگے گا. اب وہی بات آئے گی کہ کھاؤ رنگ برنگے کھانے. یہ رنگ برنگے کھانے خدا کی طرف سے اپنے اوپر ذلت کا توق ڈلوانا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، خدا ملک و مال تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، لیکن جب تمہارے عمل ٹھیک ہوں گے، اور عمل تب ٹھیک ہوں گے جب یقین ٹھیک ہوگا، اور یقین تب ٹھیک ہوگا جب ہدایت کا نور دل میں آ جائے گا.
پھر وہی سوال کہ ہدایت کیا ہے؟ تو ہدایت ایک نور ہے، ایک وزدان ہے، ایک دوربین ہے جس سے اعمال میں کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر آدمی مال کمانا چاہتا ہے تو سچ بولے گا یا جھوٹ؟ سود لے گا یا سود چھوڑ دے گا؟ اگر مال کمانے والا آدمی ایسا کرے گا تو اس کی آمدنی گھٹ جائے گی، کاروبار خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ مال کی خاطر سود یا جھوٹ نہیں چھوڑے گا۔ جو بھی انسان ایمان اور اعمال سے پہلے مال کمائے گا وہ اپنے عمل خراب کر دے گا، عمل خراب ہونے کی وجہ سے اس کا پیسہ ناپاک ہوگا، پیسہ ناپاک ہونے کی وجہ سے جب یہ نماز کا عمل کرے گا تو اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی، نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اس لیے جب پیسہ پہلے آئے گا اور عمل بعد میں سیکھے گا تو عمل خراب ہوں گے۔ اس کو اس مثال سے سمجھو کہ حوض میں ایک گلاس شراب پہلے ڈال دو، پھر اس حوض میں دودھ ڈالتے رہو تو سب ناپاک ہو جائے گا۔ ہماری حکومت گائے کو خدا کہتی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے گائے کے دودھ کے ساتھ اس کا پیشاب بھی ڈال دو تو اب اس ناپاک میں سے پاک دودھ کو کیسے نکال سکتے ہو؟ آج یہی وہ دلدل ہے جس میں ہم سب پھنسے ہیں۔ ہماری نماز میں جان کیسے آیا؟ ہماری نماز میں جان کیسے آیا؟ اس لیے کہ ایمان کو سیکھے بغیر، ایمان کا نور حاصل کیے بغیر ہم جو کما کے لا رہے ہیں یہ کمائی بھی ہماری ناپاک، اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی ہم نہیں سوچ رہے۔ اس لیے اس دلدل سے نکلو۔ اس دلدل سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ پہلے ہدایت حاصل کرو پھر مال کماؤ، کہ ہدایت کی روشنی سے تمہیں اعمال میں کامیابی نظر آنے لگے۔ اس کے لیے پہلے یہ یقین سیکھو کہ میں مسجد والے اعمال میں لگ کر نماز میں لگوں گا تو اللہ ہمیں اپنی قدرت سے روزی دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر یہ بات پیدا کرو، مسجد والے اعمال میں لگنا پہلا عمل ہے۔ محنت کر کے اپنے اندر یہ یقین لاؤ کہ اللہ نے اپنی قدرت سے سب کچھ پیدا کیا ہے بغیر کسی کی شرکت سے، اس لیے اللہ خالق ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے ہر ایک کو روزی دیتے ہیں، اس لیے اللہ رازق ہیں، بغیر کسی شکل کے اپنی قدرت سے ہمیں روزی دیں گے۔ اللہ صمد ہیں، انہیں ہماری پرورش کے لیے شکلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ شکلوں سے بے نیاز ہیں، اپنی قدرت سے ہماری پرورش کریں گے۔ ہماری حفاظت کرنے میں بھی انہیں شکلوں کی ضرورت نہیں ہے، وقت پڑ جائے تو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت سے رکھیں گے، سبحان اللہ سے ہمارا پیٹ بھریں گے۔ چنانچہ آخر میں یہ ہوگا جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ان کے نکلنے پر مسلمان ایک غار میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان اس غار میں کیا کھائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے کہنے سے خدا ان کا پیٹ بھریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ یقین پیدا کرو کہ اللہ بغیر کسی شکل کے اپنی قدرت سے ہمیں روزی دیں گے۔ اگر سونے کا ٹکڑا تمہارے سامنے آ جائے تو دل یہ کہے کہ سونے سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ کارخانہ ہاتھ آئے تو دل یہ کہے کہ کارخانے سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ چیزوں کے بغیر خدا سے ہونا دل میں آ جائے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت ایمان کی مجلس میں دینی ہے تاکہ یہ بات دل پر کھل جائے۔ تم بنایا دیکھ رہے ہو کہ چیزوں سے چیزیں بن رہی ہیں، جیسے گیہوں سے گیہوں، پھر بنے ہوئے سے اپنے کو جوڑ لیتے ہو کہ بھینس لاؤں گا، اس پر محنت کروں گا تو بھینس سے بھینس ملے گی۔ ارے ایسا نہیں ہے، اللہ نے پہلی بھینس کیسے بنائی، پہلا گیہوں کیسے بنایا؟ کیا آپ خدا اس طرح بنانا بھول گئے ہیں یا خدا کی صفت اب ختم ہو گئی ہے؟ یاد رکھو خدا کی ہر صفت ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے شکلوں سے کچھ نہیں بنتا بلکہ ہر چیز خدا کی قدرت سے بنتی ہے۔ جب وہ نہیں بنانا چاہتے تو بھینس باندھ ہو جاتی ہے
عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ ہر کیڑا خدا کی قدرت سے بن رہا ہے، چاہے وہ جانور کے پیٹ میں بنائے، چاہے وہ کھیت میں بنائے، اور چاہے وہ تمہارے پیٹ میں بنائے۔ اس لیے چیزوں سے انکار ضروری ہے، اس کے لیے چیزوں کی تردید لازمی ہے۔ حکومتوں کی تردید کرو، ایٹمیات کی تردید کرو، ساری شکلوں کی تردید کرو، اور اپنی محنت کی تردید کرو۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ سے ہونا دل میں لاؤ۔ اس کے لیے کائنات کے مقابلے میں اللہ سے ہونے کی بات سنو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سنو، قرآن و حدیث کو سنو، زبان سے شکلوں کی تردید اور اللہ سے ہونے کو بار بار بیٹھ کر سنو اور بولو۔ اب ایسا روزانہ کرو گے، جب ایسا روزانہ کرو گے تب جا کر یہ یقین دل میں آئے گا۔ بازار سے سودا لینے جاؤ تو چیزوں کی تردید کرتے ہوئے چوتھا کلمہ کہتے ہوئے جاؤ کہ چیزوں سے ہوتا ہوا جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اکیلے اللہ بغیر کسی شرکت کے یہ سب کر رہے ہیں۔ ساری کائنات انہی کی ہے اور وہی کمالات والے ہیں۔ وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جو چاہیں وہ کرنے پر قادر ہیں۔ گھر میں جاؤ تو چیزوں کی تردید کرتے ہوئے جاؤ۔ سواری پر بیٹھو تو سواری کی تردید کرو اور دعا پڑھو کہ اس سواری کو ہم نہیں چلا رہے ہیں بلکہ اللہ چلا رہے ہیں۔ وہ جب چاہیں تو ہمیں سواری پر چڑھائیں اور جب وہ چاہیں سواری کو ہم پر چڑھا دیں۔ ہماری موٹر الٹ گئی، گاڑی بگڑ گئی، گھوڑا بدک گیا، تانگا ٹوٹ گیا، تو اس کی تردید کرو۔ پھر علم کے حلقوں میں بیٹھو اور سنو کہ سبحان اللہ سے کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ سے کیا ہوگا، نماز سے کیا ہوگا، صدقے سے کیا ہوگا، اعمال سے کیا ہوگا۔ چیزوں کی تردید چلاؤ کہ پیسے سے نہیں ہوگا، شکلوں سے نہیں ہوگا، ڈاکٹر سے نہیں ہوگا، اور سبحان اللہ سے یوں ہوگا، سورہ فاتحہ سے یوں ہوگا، لا الہ الا اللہ پر یہ ہوگا۔ اب انہی اعمال کو پوری زندگی میں لاؤ۔ فضائل اور ترغیبات کا علم حاصل کرو اور تنہائیوں میں خدا کے ذکر میں لگ کر خدا کا دھیان جماؤ۔ دھیان جما کر نماز میں آؤ۔ خدا کے دھیان کے ساتھ نماز کا عمل کرو۔ نماز کا عمل اللہ سے لینے کی صورت ہے۔ اللہ چیزوں سے نہیں دیں گے بلکہ نماز کا عمل کر کے دعا مانگنے پر دیں گے، باوجود اس یقین کے نیت میں فرق نہ آئے۔ یقین یہ ہو کہ میں اللہ کے کام میں لگوں گا تو اللہ میری ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور نیت یہ ہو کہ میں یہ کام اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ سب کر کے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگو کہ اے اللہ میں زبان و عمل سے محنت کر رہا ہوں، اب تو ہدایت کا نور میرے دل میں ڈال دے۔ اللہ اپنا نور اب تیرے دل میں ڈال دیں گے۔ اب اپنی نماز کو چیزوں کی تردید پر لاؤ کہ ایمان کی مجلسوں میں جس یقین کی بات سنی ہے اس یقین پر نماز کو لاؤ۔ علم کے حلقوں میں جو سنا تھا اس معیار پر نماز بناؤ، یعنی زبان میں جو کچھ، نماز میں جو کچھ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، جہل کے ساتھ نہ کہو، جہل کے ساتھ نہ پڑھو، جان کر اور سمجھ کر کہو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مانگ رہا ہوں کہ میری ضرورتیں اور میرے مسئلے نبیوں کے راستے سے حل ہوں۔ اللہ کے آگے آنسو کے ٹپکانے سے میری ضرورتیں اور مسئلے حل ہوں گے۔ مال اور سامان کے مسئلے، مال اور سامان سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ نے مال اور سامان پر مسائل کا حل کا فیصلہ نہیں فرمایا ہے۔ چیزوں کے ڈھیر میرے مسائل، چیزوں کے ڈھیر سے اللہ میرے مسائل بگاڑ دیں گے، اس لیے جان کر اور سمجھ بوجھ کر کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ میں جسے مسائل کے حل کے لیے مانگ رہا ہوں میرا یہ راستہ ہے۔ اب یقین ہو نماز پر، علم ہو نماز کا، نیت ہو نماز سے مسائل کے حل کی، نماز کے عمل میں نیت قابو میں آ جائے، یقین قابو میں آ جائے،
یقین سے نیت نہ بگڑے، نیت کی گندگی سے یقین گندا نہ ہو۔ نماز کا عمل اللہ کی رجا کے واسطے کرو اور یقین کرو کہ نماز کے عمل پر خدا وہ سب کچھ دے گا۔ اب نماز کے بعد ہر عمل کے اندر نیت ٹھیک کرو، مال کمانے اور خرچ کرنے میں، کھانے پینے اور پہننے میں، صبر میں، اخلاص میں، کمائی کا یقین نکال کر اب اللہ کی رضا کے لیے کمائی کا علم لے کر کمائی کے عمل کرو۔ پھر اس کمائی پر اللہ تیری ضرورتوں کے پورا ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ صرف کمائی پر کامیابی کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ تو 1 کروڑ کی مالیت کا کارخانہ لیے بیٹھا ہے، اس پر اللہ تجھے کامیاب کریں گے۔ ارے اللہ کے نزدیک 7 زمین اور 7 آسمان کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور تو اسے بھی جان لے کہ تجھے موت دے کر یہ کارخانہ بھی خود تجھ سے چھین لیں گے اگر تیری کمائی اس کارخانے میں خراب ہے تو تجھ پر کارخانے اور مال کی لائن کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اگر تیرے ہاتھ میں بھی کچھ نہ ہو پر کمائی ٹھیک ہو تو خدا سب کچھ دے دیں گے۔ بازار والا یقین لے کر مسجد میں آئے گا تو تیرا کوئی کام نہ ہوگا۔ بازار والے یقین کو مسجد سے باہر پھینک کر اب مسجد میں آؤ اور مسجد والے عملوں کو کر کے ہدایت لو کہ خدا سے عملوں پر ملتا ہے اور مسجد والے اعمال پر ملے گا۔ پھر ان عملوں کی بنیاد پر جو زندگی آپ اٹھاؤ گے وہ اخلاص اور انصاف والی ہوگی۔ مسجد والے یقین اور عمل کو لے کر بازار میں جاؤ گے تو اللہ اس پر بھی دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ علم کے حلقے، علم کے مطابق کمائی ہو، علم کے مطابق خرچ ہو، علم کے مطابق کھانا پینا ہو، علم کے مطابق پہننا اوڑھنا ہو، علم کے مطابق رہنا سہنا ہو، علم کے مطابق بات چیت کرنا ہو۔ جب یہ زندگی بنا لو گے تو آرام سے رہو، اب تمہیں کوئی کھٹکا نہیں، چاہے زمین پر زلزلے آئے یا سیلاب آئے، چاہے طوفان آئے یا بم پھٹیں، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ بس پہلے یہ طے کرو کہ پہلے مال نہیں کمانا ہے بلکہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اپنا یقین بنانا ہے۔ ملکوں میں پھرو اور اسی کو کہو کہ پہلے مال نہیں کمانا ہے، پہلے یقین بنانا ہے عملوں سے لینے کا، پھر عملوں سے لینے کا ذہن بناؤ۔ اسی کے لیے آپ ہدایت والوں کی زندگی کی 24 گھنٹے نقل اتارو، پھر تمہاری دعا پر تمہارے دل میں اللہ جل شانہ اپنا نور اتار دیں گے، اور پہلے بچے کی اتار دیں گے کہ پہلے بچے کی شکل بنتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ جب تم صحابہ اکرام والی زندگی کی 24 گھنٹے نقل اتارو گے تو اللہ تمہارے دل میں اپنا نور ڈال دیں گے۔ اب جو تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا نور لینے جا رہے ہو۔ اس لیے ہمارا وقت انہی اعمال میں گزرے جن اعمال کو کرنے جا رہے ہو۔ ہمارا وقت یا تو دعوت میں گزرے اور اس طرح گزرے کہ جو زبان کہہ رہی ہو دل اس پر ہاں کہہ رہا ہو۔ تم سرمایہ داروں کے پاس دعوت دینے گئے تو زبان کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس مال ہے اس مال سے کچھ نہیں ہوگا، اور دل تمہارا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اتنا بڑا سیٹ اس کام میں لگ جائے تو کام ہوگا، تو پھر تمہاری زبان دل کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ گشت میں تم اس بات کا پورا خیال رکھو کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا تو مال والوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر چند احمد اور سرفرے تیرے ساتھ کام میں لگ جائیں تو کیا یہ کام ہوگا؟ اپنے دل میں تردید پیدا کرنے کے لیے یہ بات سوچو اور کہو کہ مالداروں کے ماننے اور نہ ماننے پر اسلام کی حیات موقوف نہیں ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو یا اکثریت میں ہم ہوں تو اسلام زندگیوں میں آ جائے گا، نہیں۔ اسلام کی حیات اس پر موقوف نہیں ہے بلکہ اسلام کی حیات اس پر موقوف ہے کہ دعوت دینے والے کے دل میں سے یہ یقین نکلے کہ پھلا بڑا ہے اور مال بڑا ہے، میں تو اس کا یقین نکالنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اس لیے گشت میں جاتے وقت اس کا خیال رکھو
کہ ہم اس ملک اور مال کے یقین کو نکالنے کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں۔ حکومت اور مال تو فرعون اور حامان کے پاس بھی تھی، اور ایمان اور اعمال نبیوں کے پاس تھے۔ آج ہمارے دل کا یقین غلط ہے، بس اسی کو صحیح کرنے کے لیے ہم گشت کرنے جا رہے ہیں کہ آدمی اس وجہ سے بڑا ہو جائے گا کہ اس کے پاس کرسی ہے یا کارخانہ ہے۔ اوپر کارخانے میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، تو کارخانے میں غلط یقین کے سانپ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم گشت کر کے اس مصیبت سے کارخانے والوں کو بچانے جا رہے ہیں۔ جس ملک اور مال کے غلط یقین کی مصیبت میں وہ پھنسا ہے، ہم اس سے بچانے جا رہے ہیں۔ اگر اپنا یقین نہ بدلا تو جن کے پاس جا رہے ہو اس کا کیا بدلے گا؟ اگر ان کا یقین نہیں بنا اور تمہارا بن گیا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر تمہارا یقین نہ بدلا تو تمہارا یہ گشت کرنا اور تمہارا یہ بیان کرنا اور تمہارا یہ چلانا کام نہیں آئے گا، کیونکہ تم نے اپنا یقین بدلنے کی نیت نہیں کی۔ اس لیے گشت میں جاؤ، تم ملک و مال کے کتوں کا یقین اپنے دل سے نکالنے کے لیے جاؤ۔ ڈوبتے کو نکالنے کے لیے جا رہے ہو اور ڈوبنے کی جگہ پر خود بھی جا رہے ہو۔ میں نہ ڈوبوں یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہو۔ دعا مانگ کے کہ اے اللہ، میں ڈوبنے کی جگہ جا رہا ہوں، تو مجھے بھی بچنے کی شکل دکھا اور اس بھائی کو بھی اس شکل سے نکال۔ یہ ملک و مال کا کارخانہ نہیں ہے، شہد کا چھتا ہے۔ تمہارا بھائی شہد ہے، اس پر یہ ملک و مال کی مکھیاں چمٹی ہوئی ہے۔ یہ مکھیاں تم پر بھی نہ چمٹ جائیں کہ شہد نکالنے والا جب شہد نکالنے جاتا ہے تو موٹا کپڑا اور دھواں لے کر جاتا ہے۔ گشت کے درمیان نظریں نیچی رکھو، یہ موٹا کپڑا ہے، اور ذکر کا دھواں چھوڑتے جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کیا تو تم پر بھی وہ مکھیاں چمٹ جائیں گی، پھر جیسے وہ سوج گیا ہے تم بھی سوج جاؤ گے۔ تمہاری سوجن کہاں دکھائی دے گی کہ گشت کر کے لوٹ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ دیکھا اس کی ٹھاٹ بھاٹ، قالین اس کی پولینڈ کی تھی اور اس کی کار امریکہ کی تھی، تو تمہارا یہ بولنا یہ سب تم پر لپٹ گئے۔ اب یہ بھائی کو کھینچنے والا نہیں رہا بلکہ بھائی کے ساتھ ڈوبنے والا بن گیا۔ موٹا اوڑھنا کیا ہے؟ موٹا اوڑھنا مل کر اکٹھا جانا ہے اور نگاہیں نیچی رکھ کر ذکر کرتے ہوئے جانا، یہ دھواں ہے۔ اس طرح شہد کو نکال کر لاؤ۔ اب تمہارا بھائی باہر نکل کر کلمہ سیکھے گا، نماز سیکھے گا، خدا کا علم سیکھے گا، خدا کا دھیان سیکھے گا، پھر اپنے کارخانے اور مال کا صحیح استعمال سیکھے گا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا بنے گا۔ ابھی تو یہ کوٹھیوں میں، کاروں میں، کارخانوں میں ضائع ہو کر ڈوب رہا ہے۔ اس کے ڈوبنے کی علامت تمہیں بتاؤں کہ وہ تمہیں اپنی پریشانیاں بتائے گا اور پھر تم سے دعا کے لیے کہے گا۔ تم اس کا مزاج بناؤ، اس کا ذہن بناؤ کہ صلاۃ الحاجہ کے پڑھنے پر پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ سے مانگنے سے پریشانیاں دور ہوں گی، باتوں سے بے تکلفی ہو جائے تو وہ یہ کھلے گا کہ میں کیا کروں، میں وقت لگانا چاہتا ہوں، مگر یہ پریشانیاں ہیں۔ وہ اپنے ڈوبنے کی ساری خبر باہر لائے گا۔ اب اگر تم نے یہ مشورہ دیا کہ یوں کما لو یا یہ انتظام کر لو یا اس کو اس طرح کر لو تو تمہاری کمائی چل جائے گی، تو وہ تو ڈوبا ہی تھا اور تم بھی ڈوب گئے۔ اس کو سمجھاؤ کہ یہ مال و کارخانہ تمہارا مسئلہ حل نہیں کریں گے، بلکہ کلمہ و نماز سے مسئلہ حل ہوگا۔ ملاقات کے بعد پتہ چلے گا کہ کون ڈوبا اور کون ڈوبنے سے بچا۔ اس لیے دوسروں کو کھینچنے میں کہیں خود نہ ڈوب جاؤ، اس کا خیال رکھنا۔ کلمے کا یقین یہ سمجھ کر نہ بولو کہ تمہیں آتا ہے، بلکہ اس لیے بولو کہ میں بولوں گا تو مجھے آئے گا۔ 24 گھنٹے میں کیا کرو گے؟ دعوت، علم کا حلقہ، اللہ کا ذکر اور خدمت، خصوصی گشت کے ذریعے دعوت، عمومی گشت کے ذریعے دعوت، اجتماع میں اجتماعی دعوت، تشکیل میں انفرادی دعوت۔ اس لیے اب تمہارا وقت اس طرح گزر رہا ہو تو ہم دعوت میں ہوں گے یا ہم تعلیم کے حلقے میں ہوں گے یا خدا کے ذکر میں ہوں
اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں، نمازوں کا عمل کر رہے ہوں، پچھلی نمازوں کی قضا کر رہے ہوں، 4 کام کرنا ہے، وہ بھی مجبوری میں، اس لیے کرنا ہے۔ سونا اور کھانا کم کرنا ہے، پیشاب پاخانے میں کم وقت لگانا ہے، اور باتیں کم کرنا ہے۔ اتنا کم بھی نہ کرنا کہ بیمار پڑ جاؤ، اور 4 کام سے بچنا ہے، سوال سے، اسراف سے، فضول خرچی سے، اور ساتھیوں کا سامان بلا اجازت استعمال کرنا۔